آپ حضرات کو سنا کے جا رہا ہوں، میری بہنیں مائیں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے واسطے اپنی اولاد پہ نظر رکھو، خدا کے واسطے اپنے بچوں کی جیب پہ نظر رکھو، حرکات و سکنات پہ نظر رکھو، رات کو کتنے بجے سوتا ہے، دن کو کتنے بجے اٹھتا ہے۔ اگر آج آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، اگر آپ کے روب کو، آپ کے دبدبے کو آپ کا بچہ سمجھ گیا تو خدا پاک کی قسم آپ کے آگے کھڑا ہوا طاقت رہے گا۔ اگر نہ میرے عزیزو، اگر آج سمجھ نہ آئی تو یہ کل بڑھاپے کے اندر تیرے میرے چہرے پر سگریٹ کی پھوکے مارتا نظر آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتے سے پوچھ لیا، آپ نے فرمایا بتا تیرے پاس یہ ٹھنی کہاں سے آئی ہے، ہاں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ کہنے لگے دادا ابا میں نہیں کھولوں گا۔ آپ نے فرمایا جب تک کھولے گا نہیں تیرا دادا تیری جان نہیں چھوڑے گا۔ حالانکہ باپ بھی پاس کھڑا تھا، اماں جان بھی پاس کھڑی تھی، دادی جان بھی پاس کھڑی تھی، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لے۔ بیوی نے شوہر سے یوں نہیں کہہ دیا اس کو دادا بن کے رہے، ہر وقت بچوں پہ روک ڈالتا رہتا ہے، اگر یہی حالت رہی ہمیں مکان کرائے پہ لینا پڑے گا، ہمیں نہیں پتا روٹی اس وقت ملے گی جب مکان دوسرے کا فیصلہ کرے گا۔ کسی کی جرت نہ ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر مٹھی کھلوا لی، ایک درہم اس مٹھی کے اندر نکلا۔ آپ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا اس کو تو نے دیے؟ کہنے لگی اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو آج گھر کے اندر ہنڈیا بھی پکتی، روٹی بھی بنتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر والی کہنے لگی تو نہیں دیے ہوں گے؟ فرمایا رب اکبر کی قسم ہے اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے پوتے کو دینے کے بجائے عمر پاؤں کا جوتا خرید لیتا۔ کتنے دن ہو گئے میرے پیر کا جوتا کوئی نہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران مدینے کی گلیوں میں ننگے پیر پھر رہا ہے۔ اپنے بیٹے سے فرمایا تو نے دیے؟ کہ ابا جب تیری جیب میں نہیں تو میری جیب میں کیسے آئیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا غصے سے دیکھا، عمر کے روب سے تو شیطان کانپتا ہے، عمر کے روب سے تو پانی ڈرتا ہے، عمر کے روب سے تو ہوا ڈرتی ہے، عمر کے روب سے تو زمین کانپتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک دن شیطان میرے سامنے آ گیا اور مجھے کہنے لگا عمر جب تک تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ہر گلی میں بے خوف و خطر میں آیا کرتا تھا، ہر جگہ نہ ڈر جایا کرتا تھا۔ عمر جس دن تو نے کلمہ پڑھا پہلے گلی کے کونے سے میں دیکھتا ہوں، اگر عمر اس گلی میں تو آ رہا ہوتا ہے میں رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں۔ اللہ بیٹے جب تک نہیں بتائے گا تیرا دادا تیری جان نہیں چھوڑے گا، بتا تیرے ہاتھ میں اٹھنی یہ کہاں سے آئی؟ کہنے لگی مجھے چاچا ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں پوتے کا ہاتھ پکڑا، بیت المال کے امین ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور جا کے زور سے درے کا دستی درے کا کونا دروازے پہ مارا۔ ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کی جھیری میں سے دیکھا عمر کے ہاتھ میں درہ ہے اور آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، چہرہ لال ہوا ہے۔ اندر سے پوچھنے لگے عمر اگر درہ اٹھانے کی ضمانت دے دے، درہ اٹھانے کی ضمانت دے دے تب میں باہر آؤں گا۔ آپ نے فرمایا دوسری آواز نہیں دوں گا، جلدی دروازے سے باہر آ جا۔ ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے۔ آپ نے فرمایا سلام جواب بعد میں دوں گا، پہلے بے بتا یہ اٹھنی تو نے دی؟ اللہ اکبر۔ ابو موسیٰ اشری ہنسنے لگے، کہنے لگے اس اٹھنی کی بنا پر اتنا بڑا روب دکھا رہا ہے، درہ نکال کے باہر کھڑا ہوا ہے، میرے سے ناراض ہو رہا ہے؟ ہاں بتا اٹھنی تو نے دی؟ کب بیت المال میں آڑ کباڑ جمع تھا، کچرا گند جمع ہوا تھا، آج میں بیت المال کی صفائی کرنے لگا، یہ کچرے کے اندر اٹھنی پھدکتی ہوئی آئی، تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا، میں نے یہ اٹھنی تیرے پوتے کے ہاتھ میں دے دی، اس کے علاوہ تو کوئی بات کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بات بتا تو بیت المال کا مالک ہے یا مسلمانوں کے مال کا امین ہے؟ کہنے لگے میں امین ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ لی، اپنے سر سے پگڑی اتار دی، چوکڑی آلتی پالتی مار کر بیت المال کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے اوہ لوگوں عمر ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مدینے کے گھروں کے دروازے کھل گئے، لوگ کہنے لگے میت نظر نہیں آ رہی، جنازہ نظر نہیں آ رہا، تجھے کیا ہو گیا؟ فرمایا ابو موسیٰ اشری سے پوچھو، مسلمانوں کے پیسوں کی اٹھنی ہے، اسے پورے مدینے میں دینے کے لیے میرا پوتا نظر آیا تھا۔ اگر قیامت کے دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں پہنچ لیا عمر میری امت کا
आठाने तेरे घर में कैसे आए थे? रब अकबर की कसम है उमर की सारी नेकियां चली जाएंगी लेकिन जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये खा गया वो खा गया, फातिमा को यूं कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती क़यामत के दिन? अल्लाह। मैं मुल्क शाम के अंदर मेरे अजीजों 4.5 घंटे के करीब सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की हमशीरा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में खेलने वाली, नाम मोहम्मद जनाब अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कंधे पर सवार होने वाली सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुल्क शाम में आराम फरमा रही है। मैं दिसंबर के महीने में तकरीबन 4.5 घंटे अम्मा की कब्र के पास बैठ के आया। मैंने कहा अम्मा पाकिस्तान वालों को जाके पैगाम क्या दो? फरमाने लगी पाकिस्तान वालों को जाकर पैगाम दे दो कि नबी के यारों के गिले मत किया करो। कमली वाला तो दुनिया से चला गया था, हमें रिश्ते देने वाले ये थे, हमें वजीफे देने वाले ये थे, हमारा बचपन संभालने वाले ये थे, हमारी पर्दे संभालने वाले ये थे। रब अकबर की कसम है मुझे माँ ज़ैनब के रोजे से आवाज आई, खबरदार गैरतमंदों से कह देना बेगैरत ना बनो। आज तुम्हें गैरत वाला कदम, आज तुम्हें गैरत वाला जो पर्दा मिला ये जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान का सदका है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार पर हाज़री दी। जितना कुरान पाक पढ़ा गया पढ़ा। हज़रत अक़दस पीर मोहम्मद शाह साहब मिस्कीन पूरी बार बार मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे अम्मा के रोज़े पे हाज़री दे आ, अम्मा की कब्र की ज़ियारत करा। मैंने कहा आप मेरे शेख हो, मेरे मुरब्बी हो, अगर ये आपका हुक्म है तो सर आँखों पर, अगर आपका मशूरा है तो मुझे इख्तियार है, मशूरा मानो या ना मानो। फरमाने लगे कराची से 5 घंटे की फ्लाइट लेकर मुल्क शाम में आयो, तुम जाते क्यों नहीं? मैंने कहा पता है इस मट्टी में एक औरत अल्लाह अकबर आराम कर रही है, अल्लाह अकबर, मुझे इसकी कब्र की मट्टी का हया आ रहा है। कहने लगे क्यों? मैंने कहा रब अकबर की कसम है इसका पर्दा बचाने के लिए करबला के मैदान में इसके भाइयों ने नेज़े की नोक पे चढ़कर अल्लाह का कुरान सुनाया है। मेरा नहीं दिल करता मैं इसकी कब्र को देखूं कि बदनिगाही कराची से लेकर पंजाब तक, पंजाब से लेकर मुल्क शाम तक इन आंखों ने कितनी बदनिगाही की, अम्मा के रोजे की ज़ियारत करे, इन आंखों की गैरत गवारा नहीं करती। कौन? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईद की नमाज के लिए तशरीफ लेके जा रहे हैं। हजरत उमर के पैर के अंदर जुत्ती कोई नहीं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन खड़े हो गए। कहने लगे उमर तेरा जूता कहाँ चला गया? कहने लगे 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हो, तनख्वाह घर में सालन पकने की इजाजत नहीं देती, ईद के दिन जूता कहाँ से लेके आऊंगा? अल्लाह अकबर का उमर तेरा हक है, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, बैतुल माल के ऊंट भी चराता है, ईद का सराना बनाकर दरख्त के नीचे सोता है। उमर अल्लाह अकबर तुझे इख्तियार है, थोड़ा बहुत ले ले। फरमाया क़यामत के दिन सवाल जवाब की जिम्मेदारी तू ले ले, बैतुल माल का दरवाजा खोल देता हो। फरमाया इसका तो मुझे कोई पता कोई नहीं। फरमाया तो अपना काम कर। उमर नंगे पैर जिंदगी गुजारेगा लेकिन हौज़े कौसर पर उमर शर्मिंदा नहीं होना चाहता है। मिंबर पर खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं अस्मउ व अतीउ, ओ लोगों मेरी बात सुनो और जो कहूँ इस पे अमल कर लो। एक साहबी खड़े हुए, जंग आलूदा तलवार हाथ में है, एक दाएं से खड़े हुए एक बाएं से, कहने लगे ला नस्मउ व ला नुतीउ, न तेरी बात सुनेंगे न तेरी बात पे अमल करेंगे जब तक ये नहीं बतलाएगा तेरे तन पे ये नया कुर्ता कहाँ से आया है। हम नहीं तेरी बात सुनते, कुर्ता बदला ये कहाँ से आया? हाथ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मिंबर छोड़ दिया, जमीन पर आकर बैठ गए। सहाबा इकराम परेशान है। अल्लाहु अकबर। हाथ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा सुर्ख है, आंखों से आंसू बारिश के कतरों की तरह गिर रहे हैं और बार बार करे ला नस्मउ व ला नुतीउ, न तेरी बात सुनी जाएगी न उस बात पे अमल की जाएगा। हाथ उमर कह रहे हैं अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह रहम फरमा दे। इतने में आपका बेटा जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके करीब के बैठ गया और अब्बा जान की बगल में हाथ देकर बाप को अपने सहारे से खड़ा कर लिया। फरमाया अब्बा जान जिनकी जवान औलाद हो जाए उनके बाप को रोए, उन
بہنوں کے باپ رویا نہیں کرتے. ابا تیرا بیٹا جوان ہے, جہاں تک ابا جان ہو سکے گا تیری عزت کی تیری وکالت ابا جان تیرا بیٹا کرتا رہے گا. صحابہ اکرام کی طرف منہ کیا, فرمایا کون ہے جو میرے باپ سے کرتے کا سوال حساب کرتا ہے؟ صحابہ اکرام کہنے لگے ہم نے سوال کیا. اللہ اکبر. اب سنو کیا کہہ رہے ہیں, کوئی ہدیہ نہیں آیا تھا, کوئی مرید نے آ کے نہیں دیا تھا, کوئی زبردستی نہیں کیا تھا, کہیں سے تحفہ نہیں آیا تھا. پرسوں بیت المال میں کپڑے کے تھان آئے تھے, پورے مدینے والوں کو 1.5 گز یا 1 گز کا کپڑا ملا تھا. اتنا ہی حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں کپڑا آیا. میں کل شام پرسوں شام ابا کے گھر گیا, میں نے جا کے دیکھا دابڑے میں پانی لے رکھا ہے. میرا باپ جو تن پہ کپڑا تھا, حضرت عمر سال میں 2 کرتے بنایا کرتے, پورا سال انہی 2 کرتوں پہ گزارا کیا کرتے. میرا باپ تسلے میں ٹپ میں پانی لے کر کرتا دھو رہا تھا, جہاں سے میرا باپ کپڑا پکڑتا وہیں سے کپڑا چھین جاتا, پھٹ جاتا. میں نے پانی میں سے تسلے میں سے کرتا اٹھایا, میں نے کہا ابا یہ دھونے کے قابل ہے نہ پہننے کے قابل ہے. فرمایا بیٹا کیا کروں, تیرے باپ کے پاس دوسرا کرتا کوئی نہیں. میں نے کہا ابا جو تجھے پرسوں کپڑا ملا تھا, فرمایا بیٹے میرا قد لمبا, اتنے میں میرا کپڑا میرا کرتا نہیں بنتا. فرمانے لگے میں اپنے گھر گیا, جو میرے حصے کا کپڑا تھا وہ میں لے کے آیا, میں نے باپ کو لا کے دیا. میرے باپ نے کانٹوں سے سلائی کر کر یہ 2 کپڑوں کو جوڑ کے کرتا بنایا. صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے رونے لگے. اللہ اکبر. سارے صحابہ اٹھے, حضرت عمر کے قدموں میں بیٹھ گئے. فرمایا رب اکبر کی قسم ہے عمر حضور کو جا کے شکایت نہ کرنا, ہم نے تیرے عدل پہ انگلی اٹھائی, ہم نے تیرے انصاف پہ انگلی اٹھائی, عمر تیرے وجود پہ انگلی اٹھائی, بلکہ اے عمر ہم تیرا عدل پر رکھنا نہیں چاہتے تھے, تیری غیرت پر رکھنا نہیں چاہتے تھے, بلکہ تیرا عدل ہم امت کے سامنے لانا چاہتے تھے, اور تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے جن کا غلام عمر اتنا اعلیٰ, ان کا آقا محمد کتنا اعلیٰ ہوگا. کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ اکبر. میرے محترم بزرگوں دوستو, کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھجرے کے کونے میں بیٹھ کے رو رہے. حضرت حفصہ کہنے لگی عمر تجھے کیا ہو گیا, صبح سے رو رو کے ہلکان ہو گیا. گھر والے کہنے لگے عمر تجھے کیا ہو گیا, بیٹا پریشان ہے, صحابہ اکرام پریشان ہے, تمہیں کیا ہو گیا؟ اب کیا تھا, کوئی آفت نہیں آئی, کوئی مصیبت نہیں آئی, کسی کا رکا نہیں آیا, کسی لشکر نے مدینے پر حملہ کرنے کا اعلان نہیں کیا. عمر کے رونے کی وجہ سنو, دستے والوں ایمان تازہ ہو جائے گا. فرمانے لگے او لوگوں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, عمر کو کیا پتا کہاں سے روڈ ٹوٹا ہوا ہے, کہاں سے روڈ بنا ہوا ہے. ایک پل پر ایک چرواہے نے آ کے بتایا کہ عمر اس پل کے اوپر سے میرا بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا, پل میں سوراخ تھا, میری بکری کا پاؤں چلا گیا, اس کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی. عمر بتا اس کا اللہ کو کیا جواب دے گا؟ پر میں رو رو کے میرا رومال گیلا ہو گیا. اگر اللہ نے پوچھ لیا اے عمر تیرے دور میں بکری کا پیر ٹوٹ گیا تھا, فرما عمر کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی لفظ نہ ہوگا. کون بدبخت کہتا ہے فاطمہ کا کھا گئے. رات کو مدینے کی گلی میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں, ایک بڈڑی دروازے پہ بیٹھی ہے. اللہ اکبر. اور کیا کہہ رہی ہے, ہائے میں کیا کروں, کاش عمر میرے سامنے ہوتا, میں عمر کا گریبان پکڑ لیتی. اگر میرے سامنے زندگی میں موقع نہ ملا تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حضور کے حوض کوثر پر گریبان پکڑ کے لاؤں گی. حضرت عمر کی چیخ نکل گئی. اس بڑھیا کے دروازے پہ پوچھنے لگے بتا تیرا عمر نے کیا بگاڑا جسے اتنے کوسنے دے رہی ہے؟ کہنے لگے اسے پتا نہیں, میرا شوہر کوئی نہیں, میرے بچے کوئی نہیں, 25 دینار میرے پہ قرض ہے, آج کئی دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا میرے منہ میں نہ گیا. کہ تو نے جا کر عمر کے دربار میں بتایا تھا, حضرت عمر کو جا کے بتلایا تھا. کہ اچھا اب یہ نوبت آ گئی کہ دکھڑے سنانے کے لیے عمر کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا, وہاں جا کے دکھڑے سناؤں گی. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بڑا پھر نہیں پتا مدینے میں کیا حال ہے, کہ کتنا قرض ہے تیرے پہ؟ کہ 25 دینار. بیت المال گئے 300 دینار لے کر آئے, 2 اونٹوں پر 2 توڑے لے کے آئے. فرمایا بی بی یہ رکھ, انشاءاللہ کل وہاں قصر خلافت میں آنا, عمر کے پاس آنا, میں بھی تجھے وہیں کہیں نظر آؤں گا, تیرے پورے سال کا پوری زندگی کا تیرا انتظام کروں گا. وہ کہنے لگی بڑا عمر کا طرفدار بنتا ہے, کل وہاں تو یہی کر دے.
کھانا دیا، جو گھر کے اندر پکا تھا وہ دیا۔ بی بی کہنے لگی سر پر ہاتھ پھیر کے، کتنا سونا ہے، کتنا نصیب خاندان کا فرد ہے، کس باپ کا بیٹا ہے، کاش عمر خلیفہ نہ ہوتا تو خلیفہ ہوتا۔ پھر بھی نہیں بتایا، یوں نہیں کہا جی دعا کریو جی، آہو پنکھے کے پر پہ نام نہ لکھوایا۔ زکوٰۃ کا 5 کلو کا تھیلا، وہ بھی آدھے اس کے اندر آٹا، آدھا اس کے اندر پتہ نہیں کیا، برائے احصال ثواب حاجی فلاں بن فلاں بن فلاں صاحب، اور برائے صحت فلاں 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 پورا ڈسکا۔ یہ جوڑے زکاتوں میں تقسیم ہوتے ہیں نا، حدیث صاحب کو پتہ ہے ماشاءاللہ، کس کا پاجامہ پھٹا ہوتا ہے، کس کی قمیض پھٹی ہوتی ہے، دعا کرنا۔ وہ پاجامہ سینے کے تمہارے واسطے دعا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنا نام نہیں بتلا رہے کہ میں عمر ہوں، اب وہ کہہ رہی کاش تو عمر ہوتا۔ اب کیا کہہ رہے، بی بی خدا کے واسطے تیرے سے ایک بات کروں، مجھے بیٹا سمجھ کے میری بات قبول کر لے۔ وہ کہہ لی کیا بات، کہ ایسا کر عمر کی جگہ میں معافی مانگتا ہوں تو عمر کو معاف کر دے۔ میں نے کہا لے، اب تو بھی اس کا ساتھی ہے، ووٹر ہے، بڑا لگتا ہے میں نہیں معاف کرتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے بیٹھ کر ایسے رونے لگے جیسا بچہ دودھ کا بھوکا رونے لگتا ہے، ماں کی تلاش میں روتا ہے۔ بڑھیا کو ترس آیا، کہنے لگے اچھا تو عمر کا دیوانہ ہے، میں نے دیکھا کوئی نہیں، جا تیرے کہنے پہ اسے معاف کرتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ قلم منگوایا، کہ میرے پاس کاغذ قلم کوئی نہیں، وہ فرمایا یہ میرے پلے پر لکھ دے، میرے کرتے کے کونے پر لکھ دے، اللہ اکبر، کہ عمر میرا قرضہ تھا، میں نے ایک دکڑا سنایا، عمر کی طرف سے مجھے 300 دینار دے گیا، جس کی خوشی میں میرا قرضہ اتر گیا، میرے گھر کے 2 مہینے کے کھانے کا انتظام ہو گیا، اس خوشی میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ یہ بھی تحریر مکمل تھی، بی بی انگوٹھا دستخط کرنے والی تھی، اتنے میں 2 ہستیاں آ گئی، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، کہنے لگے امیر المؤمنین، ملک شام سے قافلے آئے ہوئے ہیں، ملک شام سے وفد آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بی بی کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ حضرت امیر المؤمنین کا لقب بھی حضرت عمر کو ملا، اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ حضرت ابوبکر خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین حضرت عمر کو لقب ملا، کب ملا؟ عراق سے ایک وفد آیا مسجد نبوی میں، اور اس نے آ کے کہا این امیر المؤمنین، کہا تمہارا امیر المؤمنین؟ انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ہمارے عراق میں بڑے کو امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ اللہ کا کیا کرو گے؟ کا دیکھنا چاہتے ہیں، کہ وہ مسجد نبوی کے باہر وہ ایک کھجور کا درخت ہے نا، اس کی اوٹ کے اندر اینٹ کا سرانہ بنایا ہوا ہے اور بغیر فرش کے لیٹا ہوا ہے، دیکھے اور جا کے زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، اب میں کیا ہوا؟ فرمایا ہم نرم بستروں پر عدل انصاف نہیں کرتے، ہمیں نرم بستروں پر نیند نہیں آتی، تو اللہ کی زمین پر انصاف کرتا ہے، تجھے کچے فرش پر نیند آ گئی۔ اللہ لکھ کے دے دے۔ اتنے میں آئے امیر المومنین ملک شام کا وفد آیا ہوا، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ وہ بی بی نے سنا ہکی بکی رہ گئی، انہوں نے کہا تو امیر المومنین نے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا اما اپنے وعدے سے نہ پھریو، اپنی تحریر سے نہ پھریو، اب تجھے پتہ لگ گیا۔ اللہ اکبر، اما جان یہ تحریر مجھے لکھ کے دے دے۔ وہ روتی بھی جاتی تھی، حضرت عمر سے معافی مانگتی جاتی تھی، عمر تیرے سامنے میں نے تجھے بڑا برا کہہ دیا، قیامت کے دن حضور کے سامنے میری شکایت نہ کرنا، تو وہ عمر ہے، سارے صحابہ مرید ہے، تو محمد الرسول اللہ کی مراد ہے۔ ہر کوئی چل کے آیا، لیکن کملی والا تجھے لینے کے لیے بیت اللہ کے دروازے پر چلا گیا ہے، تو مراد رسول ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی پاس کھڑے تھے، آپ نے حضرت علی کی طرف چہرہ کیا، حضرت علی بھی آپ دیدہ ہو گئے، حضرت عمر رونے لگے، کہنے لگے علی تجھے پتہ ہے نا حضور کی بشارت ہے، پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی۔ علی اللہ اکبر، تو نے حضور کی زبان سے سنا کہ تیرے سے پہلے میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اے علی اگر تیری موجودگی میں میرا انتقال ہو جائے تو اس ٹکڑے کو اللہ اکبر میرے کفن میں رکھ دینا، قیامت کا دن ہوگا، رحمت عالم سے ملاقات ہوگی، حضور پوچھیں گے بتا عمر امت کو تیری جھولی میں ڈال کے آیا تھا، بتا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، یہ پرچہ نکال کے دکھا دوں گا۔ میری رعایا کے اندر ایک عورت پہ قرضہ تھا، عمر کو سمجھی نہ تھی، عمر کو پتہ لگا، اس نے قرضہ اتار دیا، بڑھیا نے معاف کر دیا، اس کا لکھا ہوا تیرے دربار میں لے کے آ گیا۔
اللہ ہمیں بھی کوئی ان کا کوئی غلام نصیب فرما دے۔ ایک دنیا کے اندر آیا تھا جس کو دنیا عمر بن عبد العزیز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد گھر سے باہر نکلے، گھر کے اندر آئے اور آتے ہی رونے لگ گئے۔ بیوی کہنے لگی کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی 4 آنے نہیں ہے، 1-2 درہم و دینار ہے، مجھے دے دے۔ کہنے لگی لے کے کیا کرو گے؟ کہ روزانہ مسجد کے دروازے پر ایک چھابڑی والا بیٹھتا ہے اور جب میں نکلتا ہوں تو کہتا ہے امیر المومنین انگور دیکھ کیسے موٹے موٹے ہیں، کیسے تر و تازہ ہے، امیر المومنین انگور اپنے گھر لے جا۔ اسے کیا پتا 5 بر اعظم کا امیر المومنین ہے، جیب میں چونی کوئی نہیں، پر میں مجھے 58 دے دے تاکہ آج اس سے انگور لے لوں، میرا بھرم رہ جائے۔ امیر المومنین عمر بن عبد العزیز کی 5 بادشاہوں کی ماں، 5 بادشاہوں کی بیٹی، اللہ اکبر، بہن بیوی بیٹی کہنے لگی عمر خدا تیرا بھلا کرے، اگر میرے پاس 58 ہوتی تو تیری بچیاں آج پیازوں سے روٹی نہ کھاتی۔ اللہ، یہ کھا گئے وہ کھا گئے، تماشا ہی ہمارا بن گیا۔ ہم ڈالر پہ مر رہے ہیں، ڈالر والے ہمارے پہ۔ بابے اللہ، بابے ملک شام میں، شام کے بازار میں جہاں سے آل رسول کو لایا گیا تھا، حاجی صاحب میں، میری گھر والی، ہم دونوں کھڑے تھے، ایک عورت آئی تھی عربین شامی، پورا شام جنت کا ٹکڑا تھا، اللہ کے نبی نے دعائیں دی اس طرف منہ کر کے، داعش کے حملوں سے تباہ ہوا پڑا تھا، بڑی سوٹڈ بوٹڈ پینٹ شرٹ میں ایک عورت آئی اور اس نے آ کے یوں کر کے میری داڑھی میں یوں کر کے ہاتھ ڈال دیا، میری داڑھی یوں کر کے کھینچا، ہم سمجھے کو بید بھی توہین، نے کہا نا، پھر پگڑی کو پکڑ کے پلہ کھینچا، پگڑی کا حصہ بھی کھل گیا۔ وہاں کا مندوب کہنے لگا نا یہ عقیدت میں کر رہی ہے۔ پھر ہمارے مندوب سے کہنے لگی کراچی کا ثاقب رضا تھا، کہنے لگی یہ ملائکہ لگتے ہیں، اللہ اکبر، سنت، نہ کوئی تبلیغ نہ کچھ، پنڈلیوں تک شلوار، ہاتھ کے اوپر اللہ، ہاتھ میں عصا، آنکھوں میں سرما، سر پہ پگڑی، ہاتھ میں تسبیح۔ باب صغیر سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی قبروں کے درمیان کھڑے تھے، جامع مسجد اموی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہ جامع مسجد جہاں مشرقی کنارے پر عیسیٰ اس کے سائے میں، وہ عورت آئی اور آ کر سجدے کے اندر گر، ہاں اس نے کہا ملائکہ کی اولاد ہے، ملائکہ ہیں کہ نہیں، پھر کہنے لگی ہاں میں سمجھ گئی یہ بلال کی اولاد ہے، انہوں نے کہا نہیں بلال۔ حاجی صاحب مجھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلی قبر پر جانے کا موقع ملا، اوپر تھے، اوپر بالکل اوپر، اللہ اکبر۔ جب وہاں کے مجاور نے دیکھا فوراً تالا کھول دیا، کہنے لگا بڑے حسین لوگ آئے ہیں، اندر جاؤ گے؟ بڑی اندر سنوک تھی، پتہ نہیں میں کس طرح سیڑھیاں اذان دیتے دیتے اترا، میں نے کہا بلال میں اذان دے رہا ہوں، بتا یہ بلالی ہے یا کالی ہے؟ رب کعبہ کی قسم میں پوری اذان دے کر بلال رضی اللہ عنہ کی قبر پہ اترا۔ میں نے پیر محمد شاہ صاحب سے عرض کی، میں نے کہا پیر صاحب کیمرے لگے ہوئے ہیں، مجھے اجازت دے دو میں بلال کی قبر کو سینے سے لگا لوں۔ پیر صاحب نے مجھے اجازت دی اور یوں کر کے میں نے بلال کو یوں کر کے 20 منٹ تقریباً سینے سے لگا کے رکھا۔ میں نے کہا بلال تو کتنے مقدروں والا، ہم تیری مٹی کو ترس رہے ہیں، تیری آنکھوں نے محمد کو دیکھا ہے، ہم نے روزہ دیکھا، ہم اللہ اکبر دیوانے ہو گئے، تو نے روزے والا بھی دیکھا ہوگا، ہم نے ابھی حضرت حسین کی قبر پہ جانا ہے، حضرت علی داماد کی قبر پہ جانا ہے، حضرت عباس کی قبر پہ جانا ہے، سیدہ زینب پر سلام پڑھ کے آئے ہیں، اللہ اکبر، ہم نے ان کا نام سنا ہے، تو نے ان نام والوں کو دیکھا ہوگا، اللہ اکبر۔ اے بلال بتا محمد کا حسن و جمال کیسا تھا؟ یقین جانو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے حسن کو دیکھ کر حوریوں کی آنکھیں جھک گئی، حضور کا حسن دیکھ لیتے تو کیا ہو جاتا۔ پیر محمد شاہ مسکیل پوری اللہ اللہ کرنے لگے اور آپ کے خدا کی قسم کپڑے پسینے میں تر ہو گئے، مری سے زیادہ سردی تھی، ملک شام میں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ پیر محمد شاہ مسکیل پوری تھر، اللہ مسکیل پور شریف کی گدی ہے، اللہ اکبر، زور زور سے اللہ اللہ کرنے لگے، پر میں اللہ کی قسم میری بلال سے ملاقات ہو گئی، میں نے بلال کو سلام کیا، بلال نے سلام کا جواب دیا، میں نے کہا بلال تیرے محمد کے دیوانے تیری دیوانگی میں یہاں آئے ہیں، بلال ہم تجھے کلمہ سناتے ہیں۔ پھر نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا، فرمایا رب اکبر کی قسم ہے بلال نے کہہ
دیا میں تمہارے ایمان کا یہاں بھی گواہ ہوں اور قیامت کے دن بھی تمہارے ایمان کی گواہی دوں گا. اللہ اکبر. جہاں جہاں مجھے جانے کا موقع ملا ڈسکے والوں میں پورے پاکستان والوں کی طرف سے سلام کہہ کے آیا. میں نے کہا بلالا میں نے پاکستان میں جگہ جگہ جانا ہے, جہاں سے ہو کے آیا ان کا بھی تجھے سلام ہے, جاؤں گا ان کا بھی تجھے سلام ہے. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانے کا موقع ملا, صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ جانے کا موقع ملا, حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی کی قبر پہ جانے کا موقع ملا. مغرب عشاء کی ہم نے نماز پڑھی, عشاء کے بعد سلام کرنے کا موقع ملا. وہاں کے سجادہ نشین نے ہمیں خلافت بھی دی, ہمارے گلے میں چادر بھی ڈالی, ہمیں سند دی. سلطان حضرت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے خلافت ملی, سلطان شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے خلافت ملی. اللہ اکبر. سامرا سے شیخ الحدیث, اللہ اکبر, شیخ عباس الحسینی فضلی دامت و فیوزو جن کی دعوت پر ہم وہاں چلے گئے تھے. اللہ اکبر. ہمیں 4 چیزیں وہاں سے نیا ملی. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک ملے, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب مبارک ملی, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی قبر کی مٹی مبارک ملی. جب ہوٹل میں آ کے مٹی کا ڈھکنا کھولا, اللہ کی قسم پورا فندق المنصور خوشبو سے معطر ہو گیا. مولانا الیاس گمن آئے ہوئے تھے, اتنا بڑا یہاں گردانہ نکلا ہوا تھا. مولانا نے ہاتھ جوڑ دیے, کہنے لگے حضرت جی مٹی کا ایک ذرہ مجھے دے دو. کیا کرو گے؟ کہ بس آپ مٹی کا ذرہ دے دو. مٹی کا ذرہ لے لیا. اگلے دن صبح کا مرحبا مرحبا, مدینے کی مٹی کے کیا کہنے. رات میں نے جسم پر دانے پر لگایا, صبح اٹھا تو دانے کا نشان بھی ختم ہو گیا تھا. غبار المدینہ شفاء من کل داء. او لوگو ڈسکے کے ڈاکٹر تمہیں مایوس کرنے پرواہ نہ کرنا. نہیں یقین آتا حاجی صاحب سے پوچھو, ابھی ابھی مدینے کی برکات دیکھ کے آئے ہیں. اللہ کی قسم بندہ سوچتا بعد میں ہے, اللہ انعام پہلے عطا فرما دیتا ہے. او لوگو میرے نبی نے فرمایا جب میرے مدینے میں آؤ, او اللہ اکبر, آنکھوں کے مفہوم عرض کر رہا ہوں, آنکھوں کے چشمے اتار دو. اللہ اکبر. کمزور آنکھوں والے چشمے اتار دو. اپنے ڈسکے میں پھرو گے مچھروں سے بچنے کے لیے, مکھیوں سے بچنے کے لیے, ڈسٹ سے بچنے کے لیے, چہرے پر کپڑا بھی ڈالو گے, ماسک بھی پہنو گے. فرمایا جب میرے مدینے میں آؤ, اللہ اکبر, اس مٹی سے بچنا نہ بلکہ جان جان کر کے اپنے اوپر گرانا. جہاں جہاں مدینے کی مٹی لگ جائے گی رب اکبر کی قسم ہے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اللہ. کون؟ عمر رضی اللہ تعالی. اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, حضرت حسن رضی اللہ عنہ آ گئے. باہر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کھڑے تھے اور اندر کوئی عام مشورہ ہو رہا تھا. حضرت حسین حسن آئے اور آ کہنے لگے کہاں ہے ابا تیرا؟ انہوں نے کہا اندر بیٹھے ہیں, بڑی کوئی خاص بات ہو رہی ہے اور اندر آنے کی ہمیں اجازت کوئی نہیں کسی کو بھی. اور ابا نے کہا تھا کوئی بھی آئے. آپ نے اوں کی نہ نہ کی, ہاں کی نہ ہوں کی, خاموشی سے چلے گئے. جب میرے عزیزوں مجلس برخاست ہوئی, نماز کا وقت ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر نکلے. نبوت کے پھولوں کی خوشبو کو اللہ اکبر سونگ کے فرمایا کون آیا تھا؟ اللہ اکبر. کہا یا محمد عربی کا نواسا آیا تھا. کس لیے آیا تھا؟ کہا آپ سے ملنا چاہتا تھا. ملا کیوں نہیں؟ کہ میں نے ان سے یوں کہہ دیا کوئی خاص بات ہو رہی ہے, کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں. آئے عمر کی چیخیں دیکھی, عمر کا رونا دیکھا. فرمایا او میرے بچے یہ تو نے کیا کر دیا؟ ادھر اذان ہو چکی, نماز کا وقت ہے. حضرت عمر ننگے پیر دوڑ کے گیا, حضرت حسنین کے دروازے پر شیخین کے دروازے کا دروازہ بجانے نکلیا. فرمایا لگا عمر ہلاک ہو گیا, عمر کے لیے تباہی ہو گئی. جب یہ نواسے باہر ہے, کہا اللہ اکبر چچا کیا ہوا؟ فرمایا تمہیں کس نے اندر آنے سے منع کیا؟ کہ کسی نے آنے سے منع نہیں کیا. اللہ اکبر. فرمان لگے آج عمر کے سر پر 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی آ گئی. عمر اپنے آپے سے باہر نکل گیا. تیرے نانے کو وہ وقت یاد ہے جب میرا باپ عرض تہامہ پر اونٹوں کو مارنے والے رسے سے مجھے مارا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا تجھے 5 اونٹ چرانے نہیں آتے. عمر اللہ اکبر زندگی کیسے گزارے گا؟ اللہ اکبر. حضرت عمر نے یوں کر کے اپنی پگڑی مبارک اتاری, حضرت حسن حسین کے آگے رکھ دی. فرمایا او میرا بیٹا, آج 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے تو تیرے نانے محمد کی جوتیوں کا صدقہ ہے.
آپ تھک نہ جاؤ، خدا پاک کی قسم ہے میں آپ کو نبی کے یاروں کا محمد کے گھرانے سے تعلق بتاؤں، تعلق کیا تھا۔ بولنے والا بول جائے گا، لکھنے والا لکھ گیا، جو ان کے خلاف لکھ کے چلا گیا، خدا کی قسم آج بھی اللہ نے کی قبر کو جنت کا ایندھن بنایا ہوا ہے۔ مت کرنا ان کے گلے۔ ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑا صاحب رسول ہے، دوسرا پلڑا اہل بیت رسول ہے۔ رب کعبہ کی قسم دونوں میں کسی کی طرف میرے عزیزو انسان کا کوئی پلڑا اگر اس کے ایمان کا، کوئی پلڑا ان کی محبت کا ہلکا ہو جائے گا تو ان کے ایمان کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ آؤ تھوڑا سا ماں کا ذکر کر لیں۔ اللہ اکبر میرے بھائی ارشد جی دن ہماری نجف سے واپسی کی فلائٹ تھی، ایک بچانے والے نے ہمارا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے مولانا کہاں کہاں گھومے؟ میں نے کہا سلیمان فارسی، ہجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، حضرت حابیل علیہ السلام کی قبر پہ جانا ہوا، حضرت عباس حسین کی قبر پہ جانا ہوا، حضرت علی اسما بنت عمیس کی قبر پہ جانا ہوا، سیدہ زینب کی قبر پہ جانا ہوا، حبیب ابن مظاہر کی قبر پہ جانا ہوا، مسلم بن عقیل کی قبر پہ جانا ہوا، عروہ بن آنی کی قبر پہ جانا ہوا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، جب حضرت علی کی مسجد سے جہاں محراب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرب لگی تھی، جہاں آپ کو زخمی کیا گیا تھا، اس کے پچھواڑے میں حضرت علی کا مکان تھا۔ اللہ اکبر، مکان کیا تھا؟ بلکہ جنت کا ٹکڑا تھا۔ مکان کیا تھا؟ اللہ اکبر، ہم نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھا، اللہ اکبر، جو علی کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ ایسا روحانیت اس مسجد کے اس حال کا چوتھا حصہ ہوگا، بلکہ اس کے 5 حصے کرو تب حضرت علی کا اتنا سا مکان تھا۔ اس مکان میں 6 کمرے تھے۔ اللہ اکبر، ایک کمرہ سیدہ زینب کا، ایک کمرہ ام کلثوم اور رقیہ کا، ایک کمرہ حضرت عباس کا، ایک کمرہ ام البنین کا، ایک کمرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، ایک کمرے میں کنواں بنا ہوا تھا۔ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کنواں تو باہر ہوتا ہے جب پانی کی نکاسی کا انتظام ہوتا ہے، یہ کمرے کے بیچ کمرے میں اندھیرے میں کنواں کیوں بنا دیا؟ کہنے لگے مولانا یہ تیرا ڈسکا نہیں ہے، مولانا تیرا حافظ آباد نہیں ہے، یہ غیرت والا علی اس کا غیرت والا مکان ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، علی نے اپنے کمرے کے اندر پانی کا کنواں بنوا دیا تاکہ میری بیٹیوں کو باہر جانا پڑے گا، پانی لانے کے چکر میں ان کے پیروں کے جوتے کا بے پردے ہو جائیں گی۔ علی پاک تھا، غیرت والا تھا، اس کا نانا بھی اللہ، اس کا سسر بھی پاک ہے، اس کی ساس بھی پاک ہے، اس کی گھر والی بھی غیرت والی، اس کی اولاد بھی غیرت والی۔ علی نے اپنے گھر میں پانی کا کمرے کے اندر کنواں بنوا دیا تاکہ میری بیٹیوں کو پانی لینے کے لیے باہر جانا نہ پڑے کہ ان کے پاؤں کے اوپر سورج کی نگاہ بھی پڑ جائے۔ رب کعبہ کی قسم آج گلی گلی کوچے کوچے میں علی کی بیٹیوں کا نام لیا جا رہا ہے۔ او میرے ویرا، تیرا ایمان تجھے سلامت ہو، تیرا عقیدہ تجھے سلامت ہو، تیری محبت تجھے سلامت ہو۔ رب کعبہ کی قسم ان کا نام وضو کے ساتھ لے، ان کا نام ادب کے ساتھ لے، ان کا نام سر پہ ٹوپی رکھ کے لے۔ رب کعبہ کی قسم ان کے ناموں کی برکت سے، ان کی غیرت کی برکت سے اللہ نے تیرے میرے گھر کے اندر پردہ سجایا ہے۔ ان کی غیرت ہوئی تو تیرے میرے گھر کی غیرت بچی ہے، ان کی غیرت بچی۔ اللہ اکبر، بھائی کاشف تیری بھابھی، سرور صاحب تیری بھابھی میرے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئی۔ میں نے کہا تو کہتی ہے نا کہ بڑا مکان لے لے، بڑا مکان لے لے، بچوں کے لیے بڑا مکان دے، ان حجروں کو دیکھ، ان کی دیواروں کی موٹائی کو دیکھ۔ اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم ہے یہ وہ کچا مکان ہے جو جنت کی شہزادیاں رات کو سجدوں میں اللہ کو راضی کر کے چلی گئی ہیں۔ اے لوگو، عزت مکانوں میں نہیں ہوتی، عزت دکانوں میں نہیں ہوتی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عزت دکان میں نہیں، عزت تو محمد الرسول اللہ کے اللہ نے قدموں میں رکھی ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ، نبی کی غلامی میں آ جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے صحاب رسول بھی مل جائیں گے، اہل بیت رسول بھی مل جائیں گے۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیمم خاک سے ہووے لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی
قبر پر جب حاضری ہوئی، مغرب کی نماز کا وقت تھا، اللہ اکبر، ہمیں نہیں پتا کیونکہ اہل تشیعوں کی حکومت ہے، ہمیں نہیں پتا ان کی اذان ہو گئی، اسی مصلی پر ہم نے امامت کروا دی، اوابین کے نفل پڑھتے رہے، شہیدوں کی یاد میں نفل پڑھتے رہے، اللہ کو راضی کرنے میں نفل پڑھتے رہے، ذکر اذکار ہوا، مراقبہ ہوا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے تم کون لوگ ہو، تم کہاں سے آئے ہو، مسجد ہماری سجدے تم نے کر کے دکھائے، مسجد ہماری بلال کی اذان تم نے سنائی ہے، اگر اجازت ہو آپ اپنے ذکر اذکار سے فارغ ہو تو ہم نماز کا سجدہ کرنے۔ اللہ کی قسم اختلاف میں نے یہاں دیکھا، وہاں تو میں نے حسین کے روزے پر 24 گھنٹے خدا کا قرآن دیکھا، اللہ کے قرآن کی تلاوت دیکھی، اللہ اکبر، یقین جانو ایسا منظر دیکھا جیسے آج بھی نانے کی گود میں حسین آرام کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ بات ادھوری رہ گئی، ملک شام کے اندر وہ عورت کہنے کی ملائکہ ہو، ہم نے کہا نہیں نہیں، وہ ساتھ مندوب کہنے لگا مسلمان پاکستان سے آئے ہیں، وہ کہنے لگی نہیں نہیں پاکستانی نہیں بلکہ یہ بلال کی اولاد ہے، یہ پگڑی، یہ رومال، یہ کندھا، یہ تسبیح ہم نے تو پڑھا سنا کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ دس کے والوں اس عورت نے ایک پیغام دیا، میرا حق ہے موت سے پہلے پیغام آپ کو سنا دو۔ اس عورت نے پیغام دیا، پیچھے ہٹی، اس نے پیر سے جوتے اتارے، ہمارے آگے سجدے کے اندر گر گئی، اسے زبردستی اٹھایا کہ سجدہ انسان کو نہیں کرتے بلکہ خدا کو کرتے ہیں، پھر کرتے کا دامن پکڑا، زاروں کا تار رو کر اپنے ہمارے کرتوں سے آنسو صاف کرنے لگی، پھر پگڑی کی طرف، کرتے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی تمہارے پاکستان میں یہ اب بھی ہے، ہم نے کہا اب بھی ہے، پھر ہاتھ اٹھائے کہنے لگے دعا کرو اللہ ہمیں بھی واپس لوٹا دے، ہم نے اسے پیسوں کی خاطر بھیج دیا، اس کے بدلے ہماری عزتوں کا بھی سودا ہو گیا ہے، کہنے لگی پاکستان میں جا کے پیغام دے دینا، عزت ملے گی تو محمد کی غلامی میں اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ یہ تمہاری ملوک شام کی بہن کا پیغام تھا جو میں نے آپ کو دے دیا۔ ایک اور واقعہ جو میرے سے بھولا نہیں جاتا، سنائے بغیر رہا نہیں جاتا، خندق المنصور میں جب شام کو ہم گھر پہ آئے، ہوٹل میں آئے، کھانا کھانے لگے، عوام و جمال، یقین جانو حاجی صاحب لوگ منتیں کرتے تھے کہ پاکستان لے جاؤ، ہمارے بھائیوں کے پاس لے جاؤ، ہم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بچی کو میں نے بلایا، میں نے کہا بیٹی ادھر آ، وہ آئی اور مجھے کہنے لگی عربی ڈش عراقی، میں نے کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے الحمدللہ، میں نے کہا بیٹی میں تجھے ہدیہ دوں، کیا دے گا، میں نے گھر والی سے کہا، میں نے کہا کمرے میں سے چادر لے کے آ، وہ چادر لے کے آئی، میں نے بیٹی کو آگے کیا، اس کے سر کے اوپر ڈال دی، بس چادر ڈالنا تھا، لگتا تھا دکھی دلوں کی تار کو کسی نے چھیڑ دیا، وہ سالن والا چمچہ چھوڑ کے رونے لگ گئی، اتنا روئی، اس نے میرا ہاتھ مانگا، میں نے اسے ہاتھ دے دیا، اس ہاتھ کی پوچھ پر اتنا پیار کیا جیسی بیٹیاں باپ کو پیار کرتی ہیں، روتی جائے پیار کرتی جائے روتی جائے۔ عربی کے اندر ایک جملہ کا اس نے کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا، کہنے لگی تم کون لوگ ہو، جہاں راتوں کو ہمارے کپڑے اترتے ہیں تو ہمارے سروں پہ چادریں دینے کے لیے آ گئے ہو۔ پھر کہنے لگی اپنے پاکستان مجھے لے جا، جو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، نکاح کا اس نے اشارہ کیا، میں نے کہا نہیں تو میری بیٹی ہے، کہ اپنے پاکستان لے جانے کی چل دعا ہی تو کر دے، میں نے یوں ہاتھ اٹھائے، اللہ کی قسم جامع مسجد سلیمان والی میں بیٹھ کر اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں نے اس کے لیے دعا کوئی نہیں کی، میں نے کہا یا اللہ اسے پاکستان نہ بھیجنا، جو پردہ تلاش کرنے کے لیے پاکستان میں آ رہی ہے، اللہ مسلمانوں کی بستی میں پردہ نہ ملا، یہ بیٹی کہاں جائے گی، میں تو خود پردے کی دعا کرانے کے لیے آیا، یہ پردہ لینے کے لیے پاکستان میں آ رہی ہے، جہاز سے اترتے ننگا سر دیکھے پردہ تو دور کی بات، کہ کلمہ ہی چھوڑ کے نہ چلی جائے۔ اللہ پھر میرے عزیزوں اس کربلا کی وادی میں جانا ہوا، جاتی دن کے پیاسوں نے سجدے میں لیٹ کے اللہ کا قرآن سنایا ہے۔ اللہ ایک بندے نے بازو کھینچی، بازو کھینچ کے کہنے لگا یہاں بھی سلام کر کے چلے جاؤ، میں نے کہا کون ہے، کہ محمد کی پردہ دار بیٹیوں کے لیے عباس پانی لا رہا تھا، یہاں اس کے بازو کاٹ دیے گئے تھے، یہ قبہ جو بنا ہوا آج بھی عباس کی یاد کو تازہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی قبروں کے درمیان شاہ صاحب بیٹھے رہے، فرمایا بیٹھ جاؤ، آج جنت کے پھولوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ جاؤ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نانا گودی بھی اٹھایا کرتا تھا، نانا کندھے پر بٹھایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کافی دیر بیٹھے رہے، یقین جانو رات 11 بج گئے، کسی کا اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا حسین کربلا میں کیوں آیا، اماں کی قبر کو چھوڑ کے کیوں آیا، نانے کے روزے کو کیوں چھوڑ کے آیا؟ عمرہ کھل گیا، لاکھوں لاکھوں چاہنے
والے مدینے پہنچ جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو مدینہ کیوں چھوڑ کے آ گیا؟ مجھے ایک پیغام ملا, مجھے ایک پیغام ملا. فرمایا جب دین کی بنیاد کھوکھلی ہونے لگ جائے, دین کی بنیاد کمزور ہونے لگ جائے, پھر نہ مدینہ دیکھا کرتے ہیں نہ مکہ دیکھا کرتے ہیں, پھر خدا دیکھتے ہیں, محمد رسول اللہ دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا حسین یہ کرنے کیا آیا؟ اللہ اکبر. یا شہادت کا جام لینے آیا؟ کہ لگے شہادت تو مدینے میں بھی آ سکتی تھی, اماں سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا, شہادت تو مکے میں بھی آ سکتی تھی. اللہ بدر والی یادوں کو تازہ کر دیتا, شہادت تو کسی سرحد پر آ سکتی تھی, لیکن میں نے اماں سے ایک وعدہ کیا تھا. کس وقت وعدہ کیا تھا؟ جب میں گود میں تھا, میری ماں مجھے قرآن سنا رہی تھی اور میری ماں مجھے دودھ بھی پلا رہی تھی. اس وقت میں نے ایک وعدہ کیا تھا, میری ماں دودھ پلاتے پلاتے وجدان کے عالم میں میرے چہرے کو دیکھ کے رونے لگ گئی. میں نے بھی اپنی آنکھیں ماں کے چہرے کی طرف ٹھہرا لی. میں نے آنکھوں میں پوچھا اماں رونے کی کیا وجہ؟ میری ماں کہنے لگی بیٹے تیرے سے کپڑا نہیں مانگتی, تیرے سے پیسہ نہیں مانگتی, تیرے سے رہائش نہیں مانگتی, تیرے سے آرام نہیں مانگتی, بتا میرا بیٹا میرے دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ تو پھر میں نے بھی ماں کو آنکھوں میں سنا دیا. میں نے کہا اماں تو نے لوری میں مجھے قرآن سنایا, میں نیزے کی نوک پہ تجھے قرآن سناؤں گا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں رب کعبہ کی قسم ہے 1400 سال گزر گئے, پونے 1400 سال گزر گئے, آج بھی اسلام ان کو یاد کر کے رو رہا ہے. کبھی اسلام عمر کو یاد کرتا ہے, کبھی اسلام ابو بکر کے دور خلافت کو یاد کرتا ہے, کبھی عثمان, کبھی اسلام حسین کی شہادت کو یاد کرتا ہے. 10 محرم الحرام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہن بھائی کا آپس میں مکالمہ, بہن بھائی کی آپس کے اندر بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. بہن پوچھ رہی ہے اے میرے بھائی مجھے کرنا کیا پڑے گا, کون سا وظیفہ پڑھو, کون سا ورد کرو؟ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, جو باپ ابراہیم نے آگ میں کودتے ہوئے پڑھا. اما عائشہ جب تنہا رہ گئی